آپ کو ہمارا شو کیسا لگتا ہے؟ ڈفرینٹ, یونیک اینڈ something beyond glamour. It talks about human rights, feminism, rights generally and obligations, which is I think the bigger responsibility ہماری ایک position of power میں ہونے کے ناطے کہ ہم معاشرے میں change لے کے آئیں. So since this program is a mean کہ جس کے ذریعے سے change spur ہو رہا ہے, تو yes, it stands out from all the other shows. تو آج ہم بات کرتے ہیں, ایک تو آپ کا تعلق وکالت سے ہے, آپ نے کیا پرابلمس فیس کیے اور تھوڑے سے مشورے لیں گے آپ سے ایز اے وکیل. سب سے پہلے مجھے بتائیں, ہماری عدالتوں میں جگہ ہے خواتین لائرس کی؟ کچھ فرینڈلی ہوا ہے ماحول؟ دیکھیں, جگہ کی جہاں تک بات ہے تو وہ تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے معاشرے میں ہی عورت کی نہیں ہے. چیلنجز بہت زیادہ ہیں, اور کیونکہ عدالتیں بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں تو آبویسلی وہی چیلنجز, وہی مشکلات, وہی ایک ریپلشن جو ہمیں اوور آل سوسائٹی میں اور پبلک اسپیسز میں دیکھنے کو ملتی ہے ٹورڈز ویمن, وہ کورٹس میں بھی ہوتی ہے. لیکن وہاں پہ جانا اور وہاں پہ کام کرنا از آلدو اٹس ڈیفیکلٹ بٹ اٹ از ناٹ امپاسبل. تو اسی لیے میری جو اپروچ ہوتی ہے وہ تو ہمیشہ انکریجنگ ہی رہی ہے, سو دیٹ مور ویمن شوڈ کم اینڈ ریکلیم دیئر اسپیس, تاکہ جہاں جہاں پہ جو چیلنجز ہیں اور وہ جو ایک میل ڈومیننس ہے, وہ ڈومیننس نمبر آف ویمن انکریز کرنے سے ہی بڑھے گی نا. سو اٹ از آئی آلویز سے کہ نہیں جی, ویلکم کرتا ہے یہ پروفیشن اور بہت سی اچھی چیزیں بھی اس میں ہیں, سو لہٰذا ضرور آئیں تاکہ ہماری جو جگہ ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہونے کے بجائے انکریز کریں, اینڈ وی اسٹینڈ ایز این ایکول کمپیٹیٹر آف میل کاؤنٹر پارٹس. اچھا, آبویسلی تو مجھ سے بہت جونیئر اور ایک ڈفرینٹ جنریشن ہو. ہم نے بہت اپنے زمانے میں بہت پرابلمس دیکھی. اجازت لینا ہی ایک پرابلم تھی, گھر سے باہر نکلنا ہی ایک پرابلم تھی. وہ ساری چیزیں لڑائی ہم نے تم لوگوں کے لیے لڑی. اب لڑکیاں اس جنریشن کی پڑھائی کے لیے جا رہی ہیں, سب کچھ کر رہی ہیں. پوچھنا میں یہ چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگوں کی لڑائی اب کیا ہے؟ ہماری تو اجازت لینا یہ لڑائی تھی, آپ لوگوں کی لڑائی کیا ہے؟ آج کی ایک فیمنسٹ, باہر کام کرنے والی اور ایسے ماحول میں کام کرنے والی لڑکی جو کہ مردوں کی جہاں زیادہ ڈومینیشن ہے, اس کی کیا لڑائی ہے؟ تم لوگ ابھی کس حق کے لیے لڑ رہے ہو؟ دیکھیں, آپ نے بالکل ٹھیک بات کی کہ جو پرمیشن کے مسئلے ہوتے تھے اور جو باہر نکلنے کے مسئلے ہوتے تھے وہ تو ہم نے کسی حد تک عبور کر لیے ہیں, ان سے تو ہم باہر نکل گئے ہیں. لیکن پاکستان کی ابھی بھی 90% آبادی وہ ہے جو آپ انٹیریئر سندھ میں چلے جائیں, انٹیریئر پنجاب میں چلے جائیں, بہت سی جو ہماری میجورٹی کلاس ہے خواتین کی, وہ ابھی بھی ان حقوق کے لیے لڑ رہی ہے. کچھ پریویلیجڈ لوگ ہیں, میں اپنے آپ کو بہت پریویلیج سمجھتی ہوں, آپ نے بھی اس چیز کو بریک کر لیا, اور ایک بہت چھوٹی سی کلاس ہے جو ان چیزوں سے باہر نکلی ہے. لیکن بطور قوم ہمارا ابھی اس سے باہر نکلنا ابھی بہت سفر باقی ہے. لیکن جن لوگوں نے اس کو کراس کر لیا ہے, باہر نکلنے کے بعد ان کے لیے جو ایشوز ہیں, ایکول پے فار ایگزامپل, ڈگنیٹی, فلیکسیبلٹی ان ورکنگ آورس, کیونکہ ہم نے باہر نکل کے کمرشل رولز کو تو گلے لگا لیا, لیکن جو ہمارے کنونشنل جینڈر رولز ہیں جس میں سب سے بڑا ایک رول ہے ہمارا گھر چلانا اور گھر کی ساری جو ہے وہ ذمہ داری کو دیکھنا, وہ ابھی تک ہمارے سر سے نہیں اترا. سو ایک ایڈڈ رسپانسبلٹی ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہیں جن کے لیے ہمیں فلیکسیبلٹی چاہیے پھر اپنے کام کے ساتھ. ضروری نہیں ہے کہ جس طرح سے مرد 9 سے 5 بجے تک دفتر میں بیٹھ سکتے ہیں, ہم لوگ بھی انہی ورکنگ آورز اور انہی پیٹرنس پہ کام کر سکتے ہیں. تو آئی تھنک ان چیزوں کے اوپر ابھی دنیا میں بہت کام ہو رہا ہے, اور ہمیں ابھی کیونکہ عورتوں کو ہم نے امپاور, تو یہ ایک میں امپاورڈ عورت کا اسٹرکچر آپ کو بتا رہی ہوں. جو امپاورڈ ہے اس کے مطابق آپ نے معاشرے کی ساری اقدار کو ٹیلر کس طرح کرنا ہے, اس چیز کے اوپر اب ہمارے جو ہیں وہ مسائل ہیں, جس کے لیے ہم بہت زیادہ اپنی سینسٹیوٹی کیمپینز بھی چلا رہے ہیں, اپنے انیشیٹوز کے تھرو ہم اس پہ بہت کام بھی کر رہے ہیں, اور بھی لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں, وچ از آئی تھنک. کیسا معاشرہ چاہتی ہے آج کی فیمنسٹ, کیا چینجز دیکھنا چاہتی ہے؟ دیکھیں, یہ اٹ ڈپینڈس, سب کی جو لائف ہے سب کا پرسپیکٹیو مختلف ہوتا ہے. لیکن جنرلی اسپیکنگ, لیٹ اے وومن جسٹ بی ہر سیلف. آپ اسے کچھ بھی نہ کریں,
وہ ایک انسان پیدا ہوئی ہے. بس یہ ریئلائز کر لیں کہ جیسے مرد کی خواہشات ہیں, مرد کی کچھ لائکس اینڈ ڈس لائکس ہیں, مرد کا ایک کریئر اورینٹڈ ہونا ایک نیچرل سی چیز ہے, تو اسی طرح سے عورت ہیز گاٹ اے ہارٹ, شی ہیز گاٹ اے مائنڈ, اس کے بھی وہی رائٹس ہیں, اس کے بھی وہی لائف ہے, اس کا بھی دل چاہتا ہے, اس کو بھی ایکسیل کرنے کا شوق ہے, اس کو بھی تعریف اچھی لگتی ہے. اٹ از جسٹ دیٹ آپ تسلیم کر لیں کہ وہ بھی ایک انسان ہے اینڈ لیٹ ہر بی. بس اس سے زیادہ اگر یہ معاشرہ کچھ بھی نہ کرے تو بھی عورت بہت اچھے طریقے سے سروائیو کر جائے گی. مسئلہ کہاں پہ آتا ہے؟ جہاں پہ وین شی ٹرائز ٹو بی ہر سیلف, باہر نکل کے جاتی ہے تو 100 قسم کی ہراسمنٹ بیچ میں آ جاتی ہے. ڈیسیژن لیتی ہے کہ مجھے کام کرنا ہے, 100 طرح کے مسئلے, چیلنجز, بیچ میں انکار, پرمیشن کے ایشوز, اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں. یعنی وہ جو رکاوٹیں ہیں صرف آپ وہ ڈالنا بند کر دیں تو she is all fine, she is already empowered. اس کو بس سانس جو اپنے لیے سوچتے ہو وہ اس کے لیے بھی سوچو. انسان ہے, صرف جینڈر فرق ہے یار. مجھے یہ بتاؤ کہ ہماری جوڈیشری کے کیا حالات ہیں, وہاں کتنی خواتین ہیں؟ اوکے, بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے یہ ایشو ریز کیا. عورتوں کی نمبر آف ویمن بہت کم ہے جوڈیشری میں. جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کا جو طریقہ ہے وہ بڑا ویگ ہے. there is no transparency in appointment of higher judiciary particularly. تو ہماری جو سبارڈینیٹ جوڈیشری ہے جس میں لوور کورٹس آتی ہیں, سول کورٹ, سیشنز کورٹ, ان میں تو چلیں ایک کمپٹیشن کے تھرو عورتیں ایگزام دیتی ہیں, پھر انٹرویو, اور اس کے بعد پھر وہاں پہ ایک اپوائنٹمنٹ کا طریقہ ہوتا ہے جس میں دیر از اے سگنیفیکنٹ نمبر. آبویسلی ناٹ ایکول ٹو مین, لیکن ایک سگنیفیکنٹ نمبر ہے. پر جو ہماری ہائر جوڈیشری ہے, دیر از نو فیمیل جج ان دی سپریم کورٹ, دیر از نیور بین اینی. ہائی کورٹ میں وی ہیڈ 3 ججز ابھی کچھ عرصہ پہلے, few years back, لیکن اب وی ہیو only 2 judges and they are doing well ماشاء اللہ, بٹ اسٹل بہت زیادہ ان کے اوپر کرٹیسزم ہوتا ہے. وہ بھی اگین جسٹ بیکاز they are women and all. کسی طرح سے بلوچستان میں there's been for the first time in history there's been a female chief justice, لیکن وہ ایک ہیں. یعنی مردوں کے مقابلے میں اگر آپ پروپورشنلی دیکھیں تو بہت کم ہیں, بہت ہی فرق, بہت زیادہ. اور اس پر سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ یہ جو اپوائنٹمنٹس ہیں وہ کسی کو نہیں پتا کہ کیسے ہوتی ہیں. تم لوگوں کو بھی نہیں پتا, وہ اس کا کوئی سیٹ طریقہ نہیں ہے. اس کے اوپر ابھی ہم لوگ کام کر رہے ہیں. وی ہیو بین ان ٹچ ود دی منسٹری اینڈ ود دی کورٹس آلسو کہ اس کے اوپر کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ایک فریم ورک بنایا جائے, لوگ اپلائی کر سکیں, ان کا ایکسپیرینس, ان کا پروفیشنل جتنا بھی کام ہے وہ دیکھا جائے, ایک کچھ کرائٹیریا ہو جس کے اوپر ہو. ابھی ایسا کچھ نہیں ہے. اٹ از جسٹ دیٹ چیف جسٹس کی طرف سے ایک لسٹ آ جاتی ہے اور اس لسٹ کے اوپر جو ہے وہ اس کے مطابق کچھ پک اینڈ چوز ہو جاتا ہے اور وہ لوگ پھر اپوائنٹ ہو جاتے ہیں, وچ از آئی مین ویری آؤٹ ڈیٹڈ. اور آبویسلی اس پہ پھر بہت سے سوال اٹھتے ہیں. اور اب کیونکہ دیر از اے گڈ نمبر آف ویمن ان دی پروفیشن, بڑی قابل لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں, تو اسی لیے اب یہ مسئلے اٹھ رہے ہیں, اب ان کے اوپر کام ہو رہا ہے. تو مے بی ان نیئر فیوچر وی گیٹ ٹو ہیو اے سیٹ کرائٹیریا. آپ کا جو وہ پروجیکٹ ہے جو آپ لوگوں نے شروع کیا ہے ورکنگ ویمن کا, لائرس کا, واٹ از اٹ اباؤٹ؟ سو دس از ویمن ان لا. 2016 سے ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. اٹ از اے پلیٹ فارم ویئر ویمن گیٹ ٹو کنیکٹ اینڈ شیئر اپرچونیٹیز اینڈ چیلنجز. اور یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کیونکہ دیکھیں لا اسکول سے ہی ہمارے جو ہے نا وہ ایک جینڈر ڈسپیرٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. مردوں میں تو وہ باہر ان کے لیے سوشلائز کرنے کی اپرچونیٹی بہت ہے, وہ گھل مل بار میں بھی بیٹھنا اٹھنا ان کے لیے بہت آسان ہے, لیکن عورتوں کے لیے کنیکٹ کرنا, اسی طرح سے سوشلائز کرنا, اس کی اتنی اپرچونیٹی نہیں ہوتی تھی. ویلکمنگ کتنے ہیں میل لائرس؟ آئی تھنک یہ ایک آرگیوبل چیز ہے. بہت جگہوں پہ میں نے ان کو بہت اچھا بھی پایا ہے. میں آج جہاں پہ ہوں آئی تھنک دے آر آل میل لائرز جنہوں نے مجھے آج تک سپورٹ کیا ہے اتنا, ایکسیپٹ فار اے فیو فیمیل لائرز از ویل. تو بہت اچھے بھی ہیں, لیکن میجورٹی اگین ایک آپ آرڈنری لڑکی جو پروفیشن میں آتی ہے اس کے لیے ایکسپلائٹ ہونے کی جو چانسز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, اینڈ دیٹس اگین بائی میل کاؤنٹر پارٹس. تو کیا ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے وہاں پہ؟
دیکھیے ہمارا جو پروفیشن ہے نا شروع میں اٹس ناٹ ویری ویل پیئنگ فار دی اسٹرگلنگ لائرس فار انیشیل ایئرس. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا کیا بیک گراؤنڈ ہے اور آپ کی اگین ہمارے پروفیشن میں ہیں. ہاں اور اس کے علاوہ یہ چیز بھی ایک بہت ضروری چیز ہے کہ ہمارے پروفیشن میں سوشلائز کرنا باقاعدہ کام ہے. یعنی ہمارا جو پروفیشن ہے اس میں سوشلائز کرنا, کانٹیکٹس بنانا, یہی تو چیز ہے وچ یو نو میکس یو ڈو ویل. تو اس چیز کی کیونکہ اپرچونیٹی زیادہ لڑکیوں کے پاس نہیں ہوتی نا, ان کو لا اسکول میں اس چیز کی بہت زیادہ ٹریننگ دی جاتی ہے اور معاشرہ بھی اس چیز کو بہت زیادہ ایکسیپٹ نہیں کرتا, تو لہٰذا پھر فائنینشیل کنسٹرینٹس کی وجہ سے اور بہت ساری چیزوں کی وجہ سے آئی تھنک ہر پروفیشن میں, انفیکٹ شوبز میں بھی بہت زیادہ ایسا ہوتا ہوگا کہ وہ پھر دے آر ایکسپلوئٹیڈ بائی یو نو دیئر سینئرز ان ٹرمز آف منی, ان ٹرمز آف یو نو. شوبز میں بھی یہ ہے کہ خواتین کی جو پے اسکیل ہے وہ کم ہے, مردوں کو زیادہ ملتا ہے اور women are fighting for it اور some have been successful. وہ مردوں سے زیادہ پیسے لے رہی ہیں, میں یہاں نام نہیں لوں گی, but there are actors جو نئے بچے ہیں